فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 45ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 533۔ عنوان ہے جنگ جمل۔ جنگ جمل تاریخ اسلام کی وہ بلاخیز و ہلاکت آفرین جنگ ہے جو ام المومنین کے اوائل عہد حکومت میں خون عثمان کے نام پر لڑی گئی۔ اس خونریز جنگ کے نتائج و عواقب اور تزریق بین المسلمین کی ذمہ داری بڑی حد تک ام المومنین حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر پر عائد ہوتی ہے، جو حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ یہی لوگ ان کی زندگی میں سخت مخالفت کرتے اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے نالین اور پیرہن مبارک کو حضرت عثمان کے سامنے رکھ کر برملا کہا کرتی تھیں کہ ابھی یہ چیزیں کوہنا بھی نہیں ہونے پائی ہیں کہ تم نے رسول خدا کے دین اور ان کے سنن اور احکام کو سرے سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ عوامی مزاج کے سمجھنے میں کافی درک رکھتی تھیں۔ انہوں نے عوام کے جذبات بھڑکانے اور کا وہ طریقہ اختیار کیا جو مؤثر ترین ہو سکتا تھا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ لوگ پیغمبر سے والہانہ عقیدت کی بنا پر آپ کے جسم مبارک سے مس ہونے والے آثار کو دیکھنے کے انتہائی تڑپ رکھتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی تو ان میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور انہوں نے قصر خلافت کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اور جب ام المومنین نے یہ دیکھا کہ محاصرین کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے تو مروان ابن حکم، عبد الرحمن ابن عتاب اور زید ابن ثابت کے روکنے کے باوجود حضرت عثمان کا محاصرے میں چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئیں، اور دوران سفر میں بھی لوگوں کو ان کے خلاف کہتی سنتی رہیں۔ چنانچہ جب مدینہ سے 7 میل کے فاصلے پر مقام سلسل میں پہنچی تو ابن عباس سے، جو امیر حج کی حیثیت سے مکہ جا رہے تھے، پرزور الفاظ میں کہا، اے عباس، تم کو گویائی اور چرب زبانی کا جوہر عطا ہوا ہے۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم لوگوں کو اس شخص عثمان کی مدد سے روکو اور ان کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالو۔ یوں بھی لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، حقیقت کی راہ ہموار اور روشنی کا مینار بلند ہو چکا ہے۔ لوگ مختلف شہروں سے فیصلہ کن امر کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ بیت المال اور خزانے کی کنجیوں پر قابض ہو چکا ہے۔ اگر خلافت اس کے سپرد کی گئی تو وہ قدم بقدم اپنے ابن ابو بکر کی سیرت پر چلے گا۔ یہ روایت تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 434 پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی 6 سالوں تک تو ان کی خیر خواہی اور ہمنوائی کرتی رہیں، مگر اس کے بعد ان سے انبن ہو گئی اور اعلانیہ مخالفت پر اتر آئیں۔ اس عناد و مخالفت کی وجہ بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ حضرت عثمان نے ان کا وہ وظیفہ جو انہیں سابقہ حکومت کی طرف سے ملتا تھا کم کر دیا تھا۔ چنانچہ مورخ یعقوبی نے تحریر کیا ہے، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ کے درمیان نفرت کی خلیج حائل تھی اور انہوں نے وہ وظیفہ جو انہیں حضرت عمر دیا کرتے تھے کم کر دیا اور رسول خدا کی دوسری بیویوں کے برابر انہیں دینا شروع کر دیا۔ یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 132 پر۔
حضرت عثمان اور ان کے امال کی آمرانہ روش کی وجہ سے فضا کچھ تو پہلے ہی ان کے خلاف تھی کہ ام المومنین کی اشتعال انگیز باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس مخالفت نے زور پکڑ لیا اور لوگ ان کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے، خصوصاً طلحہ ابن عبید اللہ اور ان کا قبیلہ بنی تیم اس مخالفت میں پیش تھا۔ طلحہ نے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانے اور ان کے قتل کے اسباب فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بلازری نے تحریر کیا ہے کہ اصحاب نبی میں طلحہ سے بڑھ کر حضرت عثمان پر سخت گیر کوئی اور نہ تھا، اور یہ روایت ہے انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113۔ چنانچہ انہی نے محاصرے کے دنوں میں لوگوں کو ان تک پانی پہنچانے سے منع کیا، انہی نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پر تیر برسائے اور لوگوں کو ان کے خلاف مشتعل کیا، اور گھیرا ڈالنے والوں کے سرکردہ اور بیت رضوان میں شریک ہونے والے اصحاب عبد الرحمن ابن عدیس کو تاکید کی کہ وہ کسی کو ان کے گھر کے اندر جانے اور باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں۔ حضرت عثمان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، خدایا مجھے طلحہ ابن عبید اللہ کی شر سے بچائے رکھ، اسی نے لوگوں کو میرے خلاف بھڑکایا ہے اور میرے گرد گھیرا ڈلوایا ہے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411 پر موجود ہے۔ طلحہ کا یہ رویہ حضرت عثمان کی زندگی تک ہی نہ تھا بلکہ ان کے قتل کے بعد بھی ان کی روش میں فرق نہ آیا، اور ان کی لاش اور تزیین و تکفین کرنے والوں پر پتھر برسوائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے سے مانع ہوئے۔ اسی طرح زبیر، جن کے گھر میں حضرت عائشہ کی ہمشیرہ اسما تھی، محاصرے کے دنوں میں لوگوں کو یہ کہتے سنے گئے کہ عثمان کو قتل کر دو، اس نے تو تمہارا دین ہی بدل ڈالا، اور یہ روایت ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404۔ انہی لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل کی بنیاد رکھی اور ان کے خلاف ایسی فضا پیدا کر دی جس کے نتیجے میں وہ قتل کر دیے گئے۔ اگر قتل عثمان جرم تھا تو ان لوگوں کو اس جرم سے بری قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ عنات جرم بھی جرم ہوتی ہے۔ اگرچہ ام المومنین قتل عثمان کے موقع پر مدینے میں موجود نہ تھی، مگر انہوں نے مدینہ قتل عثمان سے صرف 20 دن پہلے چھوڑا تھا، جبکہ انہیں اپنے لگائے ہوئے پودے کے برابر ہونے کا یقین ہو گیا تھا۔ اس موقع پر روانگی کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ مدینے کی شورش اور ہنگامہ آرائی سے انہیں بتعلق سمجھا جائے، اور جب وہ قتل ہو جائیں تو طلحہ یا زبیر کو برسر اقتدار لا کر اس مالی نقصان کو جو انہیں موجودہ حکومت نے پہنچایا تھا تلافی کریں۔ مگر ام المومنین اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور اہل مدینہ نے ان کی عدم موجودگی میں حضرت علی کی خلافت کا فیصلہ کر لیا۔ طلحہ اور زبیر حضرت عمر کی قائم کردہ مجلس شورا کے نامزد رکن تھے، اور اس رکنیت کی وجہ سے اپنے ذہن کو خلافت کے تصور سے خالی نہیں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ قتل عثمان کے سلسلے میں تک و دو اسی مقصد کے لیے حصول کے لیے تھی، مگر جب یہ دیکھا کہ لوگ حضرت علی کی خلافت پر مصر ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کی بیعت پر رضامند نہیں ہے، اور نہ ان کے سوا کوئی دوسرا ان کے معیار پر پورا اترتا ہے، تو انہوں نے رائے عامہ کا رخ دیکھ کر بیعت میں پیش قدمی کی اور اطاعت اور سرفندگی کا اظہار کرتے ہوئے بیعت کر لی۔ اگر انہیں برسر اقتدار آنے کی کچھ بھی گنجائش نظر آتی تو وہ ہاتھ پیر مارتے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، مگر عصمت بی بی از بے چارگی انہیں چپ سادھنا پڑی، اور چپ کے سوا چارہ ہی کیا تھا، کیونکہ اس وقت دو گروہوں میں سے ایک گروہ کی پشپناہی ضروری تھی، اور انہیں کسی ایک گروہ کی بھی حمایت حاصل نہ تھی۔ ایک گروہ وہ جو حضرت عثمان کے عادات و اطوار اور ان کے طرز عمل سے نالا تھا، اور ایک وہ جو ان سے وابستگی کی بنا پر ان کا دوست اور ہم نوا تھا۔ وہ گروہ جو ان کے طرز عمل کا شکوہ کرتا تھا، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی برسر اقتدار لانا نہ چاہتا تھا، اس لیے کہ ان کے طور طریقے بھی وہی تھے جن طور طریقوں سے کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہو گئے تھے، اور انہیں اپنا رویہ بدلنے یا خلافت سے دستبردار ہونے پر زور دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان اگر دولت کی جمع آوری کی طرف مائل تھے تو انہیں بھی زہد و قناعت سے کوئی ربط و سادگی اور سادہ معاشرت سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ دولت کی بے پناہ ذخائر کے باوجود حرص اور اعداز کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور دولت پر دولت سمیٹتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ طلحہ نے عراق
اور سرات میں کثیر جائیدادیں پیدا کی، کوفہ اور بصرہ میں محلات تعمیر کیے اور بے شمار دولت ترکے میں چھوڑ گئے۔ ابن عبدربہ نے تحریر کیا کہ جب طلحہ ابن عبید اللہ مارے گئے تو ان کے ترکے میں پوری کھال کے بنے ہوئے 300 تھیلے پائے گئے جن میں سونا اور چاندی بھری ہوئی تھی، اور یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103 پر۔ زبیر ابن عوام بھی اپنے دور میں امیر العمرہ اور عظیم سرمایہ دار تھے، چنانچہ ذہبی نے تحریر کیا کہ ان کے ہاں 1000 غلام تھے جو انہیں خراج عطا کرتے تھے، اور یہ روایت تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پر موجود ہے۔ انہوں نے اسکندریہ، مصر، بصرہ اور کوفے میں قصر تعمیر کیے، اور غلاموں، کنیزوں اور اونٹ گھوڑوں کے علاوہ ان کی سینت کر رکھی ہوئی دولت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی وصیت کے مطابق 1/3 ان کے پوتے کو دینے کے بعد ان کی 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 11 لاکھ ملا، جو 8ویں حصے کی 1/4 تھا، اور یہ روایت ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 104۔ اب رہا دوسرا گروہ جو حضرت عثمان کا ہوا خواہ تھا، تو وہ ان دونوں کو قتل عثمان کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی وجہ سے مسند خلافت پر دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگرچہ طلحہ نے حضرت عثمان کی زندگی ہی میں بیت المال کی کنجیوں پر قبضہ کر کے خلافت کی تہمت بٹھا لی تھی، خلافت کی تمہید بٹھا لی تھی، مگر نہ انہیں کامیابی نصیب ہوئی اور نہ زبیر کو۔ جب مسند اقتدار کو خالی کروانے کے باوجود انہیں مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو جزوی اقتدار کی طرف رخ کیا، اور بیعت کے دوسرے ہی دن حضرت سے یہ مطالبہ کر دیا کہ انہیں کوفہ اور بصرہ کی امارات دی جائے، اور بیعت میں پیش قدمی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس طرح حضرت کو ممنون احسان کر کے حکومت میں کوئی امتیازی عہدہ حاصل کریں، مگر حضرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ مملکت کے ان علاقوں کو جو حکومت کے محاصل کا سرچشمہ تھے ان کی بڑھتی ہوئی حرص و ہوس کی آماجگاہ بننے دیں۔ چنانچہ آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تمہارے معاملے میں جو بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا، فی الحال تم دونوں کا مرکز میں میرے قریب رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ چونکہ انہیں کوفہ و بصرہ میں اثر و نفوذ حاصل ہے اور انہی کی بھاگ دوڑ سے وہاں کے لوگ مرکزی حکومت میں انقلاب لانے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس لیے حضرت ان کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے بلا تعمل انہیں کوفہ اور بصرہ کی حکومت کا پروانہ دے دیں گے، اور رکن شورا ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنا جائز حق بھی سمجھتے تھے، مگر انہیں یاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس حکومت میں نہ انہیں منمانی کرنے کا موقع ملے گا اور نہ وہ خصوصی مراد حاصل ہوں گی جو سابقہ حکومتوں میں حاصل تھیں۔ اب انہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے غیر آئینی خطوط پر سوچنا شروع کر دیا اور اپنی نگاہوں کا رخ حضرت عائشہ کی نقل و حرکت کی طرف موڑ دیا تاکہ ان کے عزائم کی روشنی میں مستقبل کا لاہے عمل ترتیب دیں۔ حضرت عائشہ یہ چاہتی تھی کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد طلحہ کو برسر اقتدار لائیں اور اس طرح خلافت کو مستقل طور پر اپنے قبیلے بنی تیم میں منتقل کر دیں۔ اس لیے وہ مکہ میں قیام کے بعد بلوائیوں کی یورش کا نتیجہ سننے کے لیے بے چین رہتی تھیں اور ہر آنے جانے والے سے مدینے کے حالات اور حضرت عثمان کے انجام کے بارے میں دریافت کرتی رہتی تھیں۔ اسی اثنا میں مدینے سے اغزر نامی ایک شخص مکہ آیا۔ حضرت عائشہ نے اسے بلوا کر پوچھا کہ مدینے کی شورش انگیزی کا کیا نتیجہ ہوا؟ اس نے کہا حضرت عثمان نے مصر کے بلوائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور ہنگامہ اور شورش پر قابو پا لیا ہے۔ ام المومنین تو دوسرے ہی قسم کے تصورات کی پخت و پز میں تھیں، مگر کہ اس خبر نے ان کے خیالات کا شیرازہ درہم برہم کر دیا، اور انہوں نے تعصف آمیز لہجے میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ان لوگوں کو قتل کر ڈالا ہے جو اپنا حق مانگنے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آئے تھے؟ خدا کی قسم ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 468 پر موجود ہے۔ ابھی وہ افسردگی اور دل شکستگی کی حالت میں تھیں کہ ایک دوسرے شخص نے آ کر بتایا کہ اغزر کی دی ہوئی اطلاع غلط ہے، مصریوں میں سے کوئی نہیں مارا گیا، وہ مدینے میں کھلے بندوں دن تناتے پھر رہے ہیں، بلکہ حضرت عثمان ان کے ہاتھ مارے گئے ہیں۔
یہ سن کر ام المومنین کو گویا ایک گوناگو اطمینان ہوا اور کہنے لگی خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے، یہ اس کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور خدا تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ روایت شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 77۔ اب مکے میں قیام کے بجائے مدینہ جانا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا تاکہ اپنے اثر و نفوذ سے مخالف راویوں کو دبا کر جسے برسر اقتدار لانا چاہتی تھیں اس کے لیے فضا سازگار بنائے۔ چنانچہ فوراً سفر کا ساز و سامان کیا اور مدینہ روانہ ہو گئی۔ ابھی مکہ سے 6 میل کا فاصلہ طے کیا گیا تھا کہ مقام صرف پر عبید ابن ابی سلمہ سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ آپ نے حضرت عثمان اور مدینہ کے سیاسی اوضاع کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ اس نے کہا حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اہل مدینہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی ہے۔ سننے کو تو یہ سن لیا مگر زمین پیروں تلے سے کھسکتی اور آسمان دھواں بن کر اڑتا نظر آنے لگا۔ کانوں کو یقین نہ آیا تو پھر پوچھا کہ کیا علی کی بیعت ہو گئی؟ کہا ہاں علی کی بیعت ہو چکی ہے، اور ان سے زیادہ اس مسند پر بیٹھنے کا سزاوار تھا ہی کون؟ اب ام المومنین کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اگر علی کی بیعت ہو گئی ہے تو کاش یہ آسمان زمین پر پھٹ جائے، اب مجھے مکہ واپس جانے دو۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 پر۔ چنانچہ انہی قدموں پر مکہ کا رخ کر لیا اور قتل عثمان پر اپنے رنج و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم عثمان مظلوم مارے گئے، خدا کی قسم میں ان کے خون کا انتقام لے کر رہوں گی۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105۔ عبید اللہ ابن سلمہ اس نوری انقلاب اور متضاد طرز عمل کو دیکھ کر حیرت میں کھو گیا اور آگے بڑھ کر کہا آپ تو عثمان کے بارے میں اعلانیہ اور بار بار کہا کرتی تھی کہ اس کی لاش کو قتل کر ڈالو اور یہ کافر ہو گیا ہے، ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، اس کی نسل کو قتل کر ڈالو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 پر۔ اور اب ایک دم آپ کی رائے میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا ہاں میں پہلے یہی کہا کرتی تھی اور میں کیا سب ہی یہ کہا کرتے تھے، مگر انہوں نے آخری وقت میں توبہ کر لی تھی، اب میری رائے پہلی رائے سے زیادہ صائب ہے۔ حضرت عائشہ کے اس عذر کی بھی ایک ہی رہی کہ حضرت عثمان نے توبہ کر لی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب تک ام المومنین مدینے میں موجود تھیں اس وقت تک تو توبہ کی نہ تھی، ورنہ انہیں محاصرے میں بلوائیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر مکہ میں نہ آتی، اور مکہ میں قتل عثمان کی خبر ملنے پر بھی اس توبہ کا علم حاصل نہ ہو سکا تھا، ورنہ اس کے قتل پر اظہار اطمینان نہ کیا جاتا۔ پھر مکہ سے وادی صرف تک کے مختصر مسافت اور مختصر مدت میں کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے انہیں ان کی توبہ کا علم حاصل ہوتا۔ پھر یکلخت امیر المومنین کی خبر خلافت سن کر حضرت عثمان کی مظلومیت بھی یاد آ گئی اور توبہ کا علم بھی ہو گیا۔ آخر کون سے ذرائع یا کون سے قرائن تھے جن سے انہیں توبہ کا علم ہوا، جبکہ آخر وقت تک تمام معاملات جوں کے توں رہے اور ان میں قطعی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ لوگوں کی شکایتوں کا سلسلہ ویسے ہی رہا، نہ مظلوموں کو ختم کیا گیا اور نہ شکایات کا ازالہ ہوا، اور اگر دفل وقتی کے لیے وعدہ کیا بھی تو وہ آخری وقت تک شرمندہ ایفا نہ ہو سکا، اور جب ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا ہی نہیں ہوئی تو توبہ کے کیا معنی ہوتے؟ آخر اس امر کا آخر محاصرین کا مطالبہ بھی تو یہی تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے توبہ کر لیں، اپنی روش بدلیں، مظالم کو ختم کر دیں یا خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر وہ مظالم کے ختم کرنے کا اقدام کر چکے ہوتے تو ان کے قتل کی نوبت ہی کیوں آتی؟ امر واقعہ تو یہ ہے کہ جب ام المومنین اس تبدیلی کا کوئی معقول عذر پیش نہ کر سکی تو توبہ کی بات بنائی، اور لے دے کر یہی ایک بات تو بنائی جا سکتی تھی، مگر وہ اس بات سے عبید ابن ابی سلمہ کو مطمئن نہ کر سکیں۔ چنانچہ عبید نے صاف صاف کہہ دیا اے ام المومنین، قسم بخدا یہ بالکل بودا عذر ہے۔ اور یہ روایت ہے کتاب العامۃ السیاح کے جلد نمبر مٹا ہوا ہے، جلد نمبر صفحہ نمبر 52 ہے۔ ام المومنین جلد سے جلد مکہ پہنچ جانا چاہتی تھیں، انہوں نے عبید کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور آگے بڑھ گئی۔
جب مکہ میں وارد ہوئیں تو لوگوں نے کہا اے ام المومنین ابھی تو آپ روانہ ہوئی تھیں کہ پلٹ بھی آئیں. کہا عثمان بے گناہ مارے گئے، ان کا خون رائے گا نہیں جانے دوں گی اور اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک ان کے خون کا انتقام نہ لے لوں. لوگ ان کی موجودہ اور سابقہ روش کے تضاد پر نظر کرتے ہوئے حیران تو ہوئے مگر کچھ کہنے کی بجائے خاموش ہو گئے. ام المومنین نے یہاں آتے ہی عثمان کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر حضرت علی کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا. جب طلحہ و زبیر کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ مکہ میں عثمان کی مظلومیت کا پرچار کر رہی ہیں اور علی کو ان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں تو انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو چند خطوط دے کر ام المومنین کے پاس مکہ بھیجا اور ان پر زور دیا کہ وہ لوگوں کو عثمان کے بے گناہ مارے جانے کا یقین دلا کر انتقام کی تحریک چلائیں اور جس طرح بن پڑے انہیں علی کی بیعت سے روکیں. ان پیغامات نے ان کے ارادے کو اور تقویت دی اور انہوں نے پورے زور و شور سے قصاص عثمان کے نام پر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی. سب سے پہلے عبداللہ ابن عامر حضرمی جو حضرت عثمان کی طرف سے والی مکہ تھے اس آواز پر لبیک کہی اور سعید ابن عاص، ولید ابن عقبہ اور دوسرے اموی ان کے ہم نوا بن کر کھڑے ہو گئے. طلحہ و زبیر قصاص کی آڑ میں ہنگامہ کھڑا کر کے اپنی محرومی اور ناکامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن مدینہ کی فضا اس ہنگامہ آرائی کے لیے سازگار نہ تھی کیونکہ قتل عثمان کے سلسلے میں اہل مدینہ ان کا کردار دیکھے ہوئے تھے، جس کے بعد ان کی صورت نہ تھی کہ وہ انتقام کی آواز پر انہیں اپنے گرد جمع کر لینے میں کامیاب ہو جاتے. البتہ مکہ میں یہ تحریک کامیاب ہو سکتی کیونکہ ام المومنین سابق والی مکہ عبداللہ ابن عامر، مروان ابن حکم اور مدینے سے نکل کھڑے ہونے والے بنی امیہ یہاں پر جمع تھے اور لوگوں کو حضرت کے خلاف کرنے میں پہم مصروف تھے اور ایک طبقہ کو اپنا ہمنوا بھی بنا چکے تھے. چنانچہ ان دونوں نے 4 مہینہ جوں توں کر کے مدینے میں گزارے اور پھر اپنی مہم کی تکمیل کے لیے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت سے کہا کہ ہمارا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، ہمیں مکہ جانے کی اجازت دی جائے. آپ ان کے تیوروں کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ وہ بیعت کی جکڑ بندیوں سے آزاد ہو کر مکہ کو اپنی جولانیوں کا مرکز بنانا چاہتے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان کا ارادہ عمرے کا نہیں ہے بلکہ غدر اور فریب پر اتر آئے ہیں. اور یہ روایت ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156. امیر المومنین مکہ جانے کا خیال ان کے ذہنوں سے نکال دینا چاہتے تھے مگر یہ خیال ان کے ذہنوں سے نہ نکالا اور وہ برابر اصرار کرتے رہے. آخر حضرت نے ان سے دوبارہ بیعت لے کر انہیں مکہ جانے کی اجازت دے دی. ان دونوں نے مکہ پہنچ کر حضرت عثمان کے خون کی ذمہ داری حضرت پر عائد کر کے ام المومنین کے موقف کی تائید کی اور ان کی جماعت کے سرگرم رکن بن گئے. اس موقع پر ممکن ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو کہ جب حضرت یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقصد بیعت توڑ کر ہنگامہ آرائی کرنا ہے تو انہیں مکہ جانے کی اجازت ہی کیوں دی. اس طرح تو حضرت نے خود اپنے خلاف حریف کو صف آرائی کا موقع دیا. اگر انہیں اجازت نہ دی جاتی تو وہ نہ فوج کشی کر کے ملک کے نظم و نسق کو درہم کرتے، نہ انتشار و بدامنی پھیلاتے اور نہ بصرے کی خونریز جنگ کی نوبت آتی. مگر جب اس صورت کے علاوہ دوسری متبادل صورتوں کو دیکھا جاتا ہے تو پھر یہی ایک صورت قابل عمل اور تقاضائے وقت کے مطابق نظر آتی ہے. ان متبادل صورتوں میں سے ایک صورت تو یہ تھی کہ پیش بندی کرتے ہوئے انہیں پابندے مسکن کر دیتے اور کہیں آنے جانے سے روک دیتے. دوسری صورت یہ تھی کہ من اور ان کا مطالبہ تسلیم کر کے انہیں کوفہ اور بصرہ کی امارات سپرد کر دیتے. مگر یہ دونوں صورتیں ناقابل عمل تھیں. پہلی صورت کہ حضرت انہیں محصور یا نظر بند کر دیتے تو یہ اقدام سزا قبل از جرم اور فکر و عمل کی آزادی کے سلب کرنے کے مترادف ہوتا اور یہ دونوں چیزیں نہ اسلام کے مزاج سے سازگار تھیں اور نہ امیر المومنین کی سیرت سے ہم آہنگ. پھر یہی کہ انہی ایام میں بنی امیہ کے وہ افراد جو کہیں آ جا سکتے تھے کچھ مکہ چلے گئے اور کچھ شام روانہ ہو گئے مگر حضرت نے نہ ان کے قتل و نقل و حرکت پر کوئی پہرا بٹھایا اور نہ انہیں مدینہ چھوڑ کر جانے سے منع کیا. اب اگر ان دونوں کو روک لیتے تو یقیناً ان کے ہمنوا چیخ اٹھتے
اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے کہ حضرت نے دونوں کو جہاں وہ جانا چاہتے تھے جانے نہیں دیا، اور ان دو بزرگ صحابیوں اور مجلس شورا کے ممتاز رکنوں پر جو بظاہر بے گناہ ہیں قدغن لگائی ہے اور اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ مصلحت اندیشی کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں روک کر اہل مدینہ اور ان کے ہم نواؤں کی مخالفت مول نہ لی جاتی، خصوصاً ان حالات میں کہ ابھی حکومت کسی مضبوط بنیاد پر استوار نہیں ہوئی اور امیر شام ایسا ہوشیار اور عیار حکومت کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی فکر میں ہے۔ بے شک ظاہری مصلحت کا لحاظ اس مقام پر جہاں اسلام کے کسی حکم سے تصادم ہوتا ہو درست نہیں ہے، مگر جہاں قانون اسلام کی پابندی کے ساتھ کوئی مصلحت بھی کار فرما ہو تو اسے ملحوظ رکھنے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ رہی دوسری صورت کہ حضرت انہیں کوفہ اور بصرہ کی امارات سونپ دیتے تو آخر کسی نہ کسی کو وہاں کی حکومت سپرد کرنا ہی تھی، مگر حضرت ان دونوں کے چہروں کے اتار چڑھاؤ سے سمجھ رہے تھے کہ انہیں نہ آپ کے زیر اقتدار رہنا پسند ہے اور نہ آپ کی اطاعت ہی گوارا ہے، اس لیے کہ جو حکومت کا خود متوقع ہوتا ہے اسے دوسروں کی جسے بعضوں میں خود اپنے ہی درجے کا سمجھتا ہو اطاعت شاخ گزر رہی تھی۔ اس صورت میں اگر انہیں بصرہ اور کوفہ کی حکومت دے بھی دی جاتی، جب بھی وہ اس جزوی اقتدار پر قناعت کر کے مرکزی حکومت کے تابع رہنا پسند نہ کرتے، خصوصاً جب کہ زبیر کو اہل کوفہ کی اور طلحہ کو اہل بصرہ کی پشپناہی بھی حاصل تھی اور وہ انہیں بحیثیت خلیفہ پوری مملکت پر فرما رواں دیکھنا چاہتے تھے اور اس کا اظہار بھی کر چکے تھے۔ ان حالات میں یہی ہوتا کہ وہ پاؤں جمانے کے بعد مرکز سے رشتہ توڑ لیتے اور اپنے زیر اثر عوام کے تعاون سے مستقل حکومت قائم کرتے۔ اس طرح کے کوفے پر زبیر کی حکومت ہوتی اور بصرہ اور اس کے مضافات پر طلحہ کا اقتدار ہوتا، اور شام میں معاویہ کا پرچم پہلے ہی سے لہرا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک ہی ریاست میں قبائلی طرز کی متعدد حکومتیں قائم ہو جاتی، مرکزیت لامرکزیت میں بدل جاتی، ہر طرف طوائف الملوکی پھیل جاتی اور اسلامی ریاست اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی کہ ان پاشان اور پریشان ٹکڑوں کو یکجا کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب ایک یہی صورت رہ جاتی کہ جہاں وہ جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دیا جائے، اور اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حکومت کے خلاف کوئی غلط قدم اٹھائیں تو اس کے نتائج کی ذمہ داری انہی پر عائد ہو، اور ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی عمل میں آئے تو حکومت کو مورد الزام قرار نہ دیا جا سکے۔ غرض یہ لوگ ایک لگے بندے منصوبے کے ماتحت مکہ میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے اور بنی ہاشم اور خصوصاً حضرت علی پر قتل عثمان کا الزام عائد کر کے باقاعدہ قصاص کی مہم شروع کر دی۔ اس مہم کو روبہ بکار لانے کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا حل یوں نکل آیا کہ بصرہ کے معزول حاکم عبداللہ ابن عامر ابن کریز بیت المال کی جمع تھا لے کر مکہ پہنچ گیا، اور یمن سے یالی ابن امیہ ابن امیہ 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹ اپنے ساتھ لایا، اور یہ تمام سرمایہ جنگی اخراجات کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ابو الفدا نے تحریر کیا کہ علی تمام پونجی سمیٹ کر نکل کھڑا ہوا اور مکہ پہنچ کر حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کے ساتھ ہو گیا اور مال ان کی تحویل میں دے دیا۔ یہ روایت ہے تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر۔ اہل مکہ سے بھی سرمایہ فراہم کیا گیا اور مالی لحاظ سے مطمئن ہو گئے۔ جب یہ ابتدائی انتظامات مکمل ہو گئے تو حضرت عائشہ کی رہائش گاہ پر باہمی صلاح مشورہ کے لیے جمع ہوئے۔ جنگ کا مسئلہ تو طے شدہ تھا، البتہ محاذ جنگ کا ابھی کوئی تصفیہ نہ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ وہ مدینے کو محاصرے میں لے کر جنگ چھیڑ دی جائے، مگر اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ بلوائیوں کے ہوتے ہوئے اہل مدینہ سے نمٹنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ شام جانا چاہیے۔ اس پر ابن عامر نے کہا
شام میں معاویہ کے ہوتے ہوئے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106۔ شام کو محاذ جنگ بنانے سے یہ امر بھی مانے تھا کہ معاویہ جنہوں نے حضرت عثمان کے ماتحت ہوتے ہوئے ان کی مدد سے گریز کیا ہو، وہ ان لوگوں کی مدد پر کیوں آمادہ ہوتے، اور جنہوں نے حضرت علی کی بیعت پر آمادگی ظاہر نہ کی ہو، وہ ان کی کامیابی کے بعد طلحہ اور زبیر کی خلافت بلا چون و چرا کس طرح تسلیم کر لیتے۔ بے شک معاویہ ان کے ہمنوا تھے، مگر اسی حد تک کہ جس طرح امیر المومنین کو اقتدار سے الگ کرنے کا تعلق تھا، مگر اس مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد طلحہ یا زبیر کی خلافت کو تسلیم کر لینا ان کی اقتدار پسند طبیعت سے ناممکن تھا۔ آخر بصرہ کے معزول حاکم عبداللہ ابن عامر کے کہنے سے بصرہ پر اتفاق رائے ہو گیا۔ بصرہ کو محاذ جنگ قرار دینے میں جہاں یہ مصلحت کار فرما تھی کہ وہاں پر ان کے ہمنوا اور ہم خیال کثرت سے موجود ہیں جو جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے، وہاں یہ فائدہ بھی نظر آ رہا تھا کہ حجاز کی ایک سمت شام واقع ہے اور دوسری سمت عراق۔ اگر بصرہ کو محاذ جنگ بنا کر عراق پر تسلط قائم کر لیا گیا تو حجاز ان دونوں مخالف طاقتوں میں گھر کر رہ جائے گا، جس کے بعد امیر المومنین کی سپاہ کو بآسانی شکست دے کر اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا ہے یا ان دو طاقتوں کے زیر اثر رکھا جا سکتا ہے۔ اس تجویز سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پیش نظر خون عثمان کا قصاص نہ تھا۔ اگر ان کا مقصد قصاص ہوتا تو بصرہ پر دعویٰ کرنے کے بجائے مدینے پر حملہ آور ہوتے، جہاں یہ حادثہ رونما ہوا تھا اور جہاں اس حادثے کے ذمہ دار افراد موجود تھے، اور بصرہ میں نہ حضرت کا عثمان کا کوئی قاتل تھا اور نہ کہ وہاں کے باشندے ان کے مقصد میں حائل تھے کہ انہیں راہ سے ہٹانا ضروری تھا۔ غرض محاذ جنگ کے تصفیے کے بعد کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ یہ علی نے قبیلہ ارنیہ کہ ایک شخص سے 600 درہم میں ایک اونٹ خرید کر ام المومنین کی خدمت میں پیش کیا اور عمومی اعلان کیا کہ جس کے پاس سامان سفر، ہتھیار و سواری نہ ہو اسے تمام چیزیں مہیا کی جائیں گی۔ چنانچہ امیر المومنین نے یلی کے بارے میں فرمایا، وہ میرے خلاف لڑنے کے لیے ہر شخص کو گھوڑا، ہتھیار اور 30 دینار دیتا تھا۔ یہ روایت ہے تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر۔ طلحہ اور زبیر نے عبداللہ ابن عمر پر بھی زور دیا کہ وہ ان کی موافقت اور ہمراہی اختیار کرے، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ عائشہ کے لیے ہودے میں بیٹھنے سے گھر میں ٹکنا اور تمہارے لیے بصرہ جانے سے مدینے میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ روایت ہے دعوت السائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر۔ جنگ جمل کا بیان ابھی جاری ہے اور اس کا باقی بیان انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں پیش کیا جائے گا۔